محمد کے گھرانے کو ان ظالموں نے باغ محمد کو کس انداز میں بے رحمی کے ساتھ وہ وار کیا، وہ قتل و غارت کی، بے رحمی سے ہر پھول کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ اور کربلا کے اس بند میں کل سنایا تھا کہ ان پھولوں کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے گرایا۔ لا الہ الا اللہ۔ آج ان پھولوں کے سروں کو لے کے گئے تھے شام، کوفہ لے کے گئے تھے، اور کوفہ لے جانے کے بعد تدبیر دیکھیں ان کی تدبیر۔ آج اس وقت اہل بیت اطہار سن 61 ہجری میں رات کو کوفے جا سکتے تھے، یعنی تیاری کر کے جس انداز میں ہوا، جب لے کے آئے کوفے کے دروازے پر تو شام ہو گئی تھی، تو کہا روکو وہاں پہ، یہ قیامت کی رات ہے۔ کیوں روکو؟ اس کے دو علتیں بتاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی علت یہ ہے کہ کل روکو تو ہم اپنے فتح کا اعلان کریں گے اور کوفے میں دکھائیں گے، دیکھو ہم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تاکہ ان کو دن کو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، جشن منائیں گے اور اہل بیت اطہار کو وارد کریں گے۔ عزاداران سید الشہداء، یہی قافلہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوفے آیا تھا، امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ روکیے قافلہ کو، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اہل حرم کو کوفے میں لے گو، کوفے میں داخل کرو۔ آج اس کے برعکس ان ظالموں نے کوفے کے دروازے پر شہر کے باہر روکا نا، اس لیے روکا کہ کل آل محمد کی پردہ بیویوں کو کوفے میں سب کے سامنے درباروں میں لے جانے کے لیے عزاداران سید الشہداء کتنا سختا علی کی بیٹی کے لیے زندگی میں پہلا سفر تھا کربلا سے کوفہ تک، جس میں نہ غازی تھے نہ سید الشہداء سوائے امام زین العابدین کے، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گردن میں تو زنجیروں میں بند امام زین العابدین، آل رسول اللہ کی نواسیوں اس لگ بھگ 10 صحرا میں رسول زادیوں کو روکا گیا۔ عزاداران سید الشہداء، یہاں بھی بیویاں تڑپ رہی تھی، سہمی ہوئی تھی، اگر کوئی بچہ کوئی بچی روتی تھی تازیانہ مارتے تھے، جس کی وجہ سے بچے سہمے ہوئے تھے، گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ اگر کسی بچے کی آواز نکلی، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب بچے کو تازیانہ مارنا ہو، کبھی زینب آگے آتی ہے، کبھی کوئی اور خاتون، کبھی کوئی اور فانان، لیکن سب بندے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کیا ظلم آل محمد پر۔ عزاداران سید الشہداء، آج کی رات بھی کل کی رات کی طرح بڑی مشکل سے نکلی۔ جب دن چڑھا، وہ سر اقدس لے کے گئے تھے کوفہ میں، گویا نزیات وغیرہ کو دکھا کے دوبارہ لے کے آئے، یعنی وہ ماحول بنانا چاہ رہے تھے۔ آگے سر پیچھے بیویاں، جب سے وہ سروں کو تن سے جدا
کیا تھا اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اب وہی سر لے کے آئے ہیں نیزوں پر۔ بیبیاں دیکھ رہی ہیں یہاں جناب زینب کبریٰ ام المصائب عالمہ غیر معلمہ کی بات کو نقل کرتے ہیں، یا ہلال، یہاں امام حسین کے سر اقدس کو ہلال سے تعبیر کرتی ہیں، ابھی تو مکمل ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے دشمنوں نے ہم سے چھین لیا، شہید کیا۔ ما توہمت یا شقیق فؤادی، اے میرے دل کے ٹکڑے میرے ماں جائیں، شہادت تو ہوتی ہے، شہید ہونا ہوتا ہے، جس طریقے سے حضرت حمزہ شہید ہوئے، مولا علی شہید ہوئے، خود رسول خدا کو شہید کیا گیا، ماں زہرا مرضیہ کو شہید کیا گیا، لیکن میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا اس انداز میں ہلال کی طرح میرے سامنے ارے بدن کربلا میں پامال کرے، اثر اقدس اس انداز میں میرے سامنے لایا جائے۔ بیبیاں کہتی ہیں ذرا اپنی چھوٹی فاطمہ سے یا سکینہ سے کلمہ، تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہیں ایسا نہ ہو اس کی روح یہیں پہ پرواز کر جائے۔ یہ وہ وقت تھا سروں کو دیکھنے کے بعد ہر بیوی نے سر کے ساتھ گفتگو کی، نہ جانے غازی عباس کے سر اقدس کے ساتھ جب اس سر کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، بتایا جاتا ہے غازی کا سر نیزے پہ نہیں رکا، زمین پہ گر جاتا تھا۔ روایت مقتل میں بتایا گیا ہے غازی کے سر اقدس کے سامنے حسین کی لاڈلی نے اپنے نیلے رخسار پہ ہاتھ رکھا، چچا جان آپ کے جانے کے بعد دشمن نے تماچے مارے، میری پھپھی کو تازیاں نے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔